کہ ہزاروں عید قربان ہیں آپ کے اوپر، اے ہلال ماں خمِ ابرو تو۔ لہٰذا یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے ولی بھی اپنی عیدوں کو منائیں۔ لہٰذا یہ اس غریب نواز کی بارگاہ ہے، یہ اس شہزادہ رسول کی بارگاہ ہے، اس مرشد کی بارگاہ ہے، اس شیخ کی بارگاہ ہے کہ جس کا دیدار کرنا مریدوں کے لیے عید۔ جنت ہے تو پھر جنت کے اندر جنت کے دروازے نہیں ہوں گے تو پھر اور کون سے دروازے ہوں گے؟ لہٰذا صرف یہ ایک دروازہ جنت کا نہیں ہے، دربار میں جتنے دروازے ہیں اور جتنے عاشقین جتنے دروازوں کے نیچے سے ہمارے جتنے بھی مریدین ہیں اور عاشقین ہیں، ان تمام تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ بارگاہ غریب نواز جس طرح سے کھلی تھی اسی طرح سے کھلی ہوئی ہے، بارگاہ غریب نواز کا ماحول جس طرح سے پہلے تھا اسی طرح سے ہے۔ لہٰذا تمام کو حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائیے، تمام کو اپنی چوکھٹ پہ کامیابی کامرانی کے ساتھ عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، ان بساتے عید دیدن روئے تو، صد ہزارہ عید قربانت کنم، اے ہلال ماں خمِ ابروئے تو، سجدگاہ عاشقاں ابروئے تو، کعبہ من قبلہ من روئے تو، سجدگاہ عاشقاں ابروئے تو۔ لہذا حضرت امیر خسرو کیا فرماتے ہیں کہ ہم غریبوں کی عیدگاہ جو ہیں وہ آپ ہیں حضور۔ لہذا جو سلسلے والے ہیں جو خانقاہی ہیں ان کی جو عیدگاہ ہے نا وہ مرشد کی بارگاہ ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ عید دیدن روئے تو، کہ آپ کی دید جو ہے وہ ہماری عید ہے، آپ کو دیکھنا آپ کا دیدار کرنا ہماری عید ہے۔ لہذا جو مرید ہیں ان کی جو عیدگاہ ہے وہ مرشد کی بارگاہ ہے، اور ان کے جو دیدار کرنا ہے مرشد کو وہ ان کی عید ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کعبہ من قبلہ من روئے تو، کعبہ بھی آپ ہیں اور قبلہ بھی آپ ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا، صد ہزارہ عید قربانت کنم، کہ ہزاروں عید قربان ہیں آپ کے اوپر، اے ہلال ماں خمِ ابروئے تو۔ لہٰذا یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے ولی بھی اپنی عیدوں کو منائیں۔ لہٰذا یہ اس غریب نواز کی بارگاہ ہے، یہ اس شہزادہ رسول کی بارگاہ ہے، اس مرشد کی بارگاہ ہے، اس شیخ کی بارگاہ ہے کہ جس کا دیدار کرنا مریدوں کے لیے عید۔ جیسا کہ آپ تمام عاشقین کو ہم اطلاع دے چکے تھے کہ ذی الحج کا چاند بارگاہ میں نظر آ چکا تھا، اور 1 جولائی کو ذی الحج کی پہلی تاریخ تھی۔ لہٰذا 6 جولائی کو بارگاہ غریب نواز میں چھٹی شریف منائی جائے گی، اور جس طرح سے منائی جاتی ہے اسی طرح سے منائی جائے گی۔ جو بھی عاشقین کے کمنٹس آ رہے تھے، سوالات آ رہے تھے کہ حضور اجمیر شریف کا ماحول کیسا ہے، اجمیر شریف میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ان تمام کو بتا دیا جائے کہ جس طرح سے اجمیر شریف میں ہر ماہانہ چھٹی جو ہر مہینے منائی جاتی ہے اسی طرح سے منائی جائے گی، اور جس طرح سے عاشقین کی آمد رفت ہوتی تھی اسی طرح سے غریب نواز کی بارگاہ میں آمد رفت ہوگی۔ تو لہٰذا جو بھی عاشقین اور کچھ کنفیوژن رکھتے ہیں تو اپنے اپنے دعاغوں سے جو ہے رابطہ کریں، اور اس بارے میں معلومات جو ہے وہ آپ کو فراہم کریں گے، آپ معلومات حاصل کریں۔ لہٰذا جو ہمارے جتنے بھی مریدین ہیں اور عاشقین ہیں ان تمام تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ بارگاہ غریب نواز جس طرح سے کھلی تھی اسی طرح سے کھلی ہوئی ہے، بارگاہ غریب نواز کا ماحول جس طرح سے پہلے تھا اسی طرح سے ہے۔ لہٰذا غریب نواز کی بارگاہ سے چونکہ محبت کا پیغام ہے تو یہاں کا ماحول جو ہے وہ محبتوں بھرا ہے، اور انسانیت کا پیغام ہے غریب نواز سے تو انسانیت بھرا ماحول ہے۔ لہٰذا جو بھی عاشقین بارگاہ غریب نواز میں چھٹی شریف پہ حاضر ہونا چاہتے ہیں وہ چھٹی شریف میں بھی آ سکتے ہیں، اور 10 تاریخ کو جنتی دروازہ کھلے گا، 10 ذی الحج کو جنتی دروازہ غریب نواز کی بارگاہ میں کھولا جائے گا بقرہ عید کے دن پہ، اور غریب نواز کی بارگاہ میں جو خانہ کعبہ کا پردہ ہے جو قدیمی وقت سے بارگاہ میں ہے وہ بھی کھلے گا۔ تو لہٰذا انشاءاللہ عز و جل جس دن جنتی دروازہ کھلے گا اس دن بھی آپ تمام عاشقین کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ اور کچھ عاشقین کے کمنٹس یہ آتے ہیں کہ جنتی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے، جنتی دروازہ کیوں ہے، لہٰذا ان تمام کو بتا دیا جائے کہ جنتی دروازہ، یہ جنتی دروازہ صرف اس کا نام جنتی دروازہ اس وجہ سے جنتی دروازہ نہیں، غریب نواز کے دربار میں جتنے دروازے ہیں
سب کے سب جنتی ہیں، لیکن یہ ایک مخصوص وقت کے لیے کھلتا ہے، اس وجہ سے عاشقین کی توجہ اس دروازے پر زیادہ رہتی ہے، ورنہ ہمارے پاس باب رحمت نہیں ہے کیا؟ باب جنت یہ دوسرا باب جنت نہیں ہے، یہ باب حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی ہے باب، تو لہٰذا یہ تمام دروازے جو ہیں تمام جنت کے دروازے، کیوں؟ کیونکہ یہ غریب نواز کا دربار جو ہے یہ جنت کا ایک خطہ ہے، لہٰذا جب ہم غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے کہیں الگ آ گئے ہیں، کیونکہ یہ عکس مدینہ ہے، اور لہٰذا یہ جنت کا ایک خطہ ہے، لہٰذا غریب نواز کی بارگاہ جو ہے جنت ہے، تو پھر جنت کے اندر جنت کے دروازے نہیں ہوں گے تو پھر اور کون سے دروازے ہوں گے؟ لہٰذا صرف یہ ایک دروازہ جنت کا نہیں ہے، دربار میں جتنے دروازے ہیں اور جتنے عاشقین جتنے دروازوں کے نیچے سے گزرتے ہیں سارے کے سارے جنتی دروازے ہیں، لہٰذا اس بات کو جو ہے آپ کی بات کو کلیئر کر چکے ہیں، اور یہ سوال رہا کہ جنتی دروازہ یہ مخصوص کیوں ہے، لہٰذا یہ اس وجہ سے مخصوص ہے کیونکہ غریب نواز سرکار کا جو حضرہ مبارک ہے، جہاں پہ آپ کا مزار اقدس ہے، وہاں پہ آپ کی رہائش ہوا کرتی تھی، وہ آپ کا حضرہ مبارک ہوا کرتا تھا، اور آپ کے آنے جانے کی جگہ جو ہے جو راستہ تھا وہ یہ تھا، لہٰذا ویسے تو سرکار غریب نواز کا جو اعتراف ہے دربار کا، اس تمام اعتراف میں سرکار غریب نواز رہے ہیں، اولیاء مسجد جو ہے سرکار کی عبادت گاہ ہے، لیکن ایک مخصوص دروازہ رکھ دیا گیا کہ غریب نواز سرکار کے سے منسوب ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ جنتی دروازہ ہوا، اور کروڑوں عاشقین کی تمنا رہتی ہے چاہنے والوں کی اس دروازے سے گزریں، لہٰذا آج اسی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، جنتی دروازہ جس کو کہا جاتا ہے باب جنت۔ انشاءاللہ عز و جل 10 تاریخ کو 10 جولائی کو جنتی دروازہ کھلے گا، اور انشاءاللہ جب کھلے گا تو آپ تمام تک وہ والا ویڈیو بھی ہم فراہم کریں گے آپ تمام کو، اور 6 جولائی کو غریب نواز کی بارگاہ میں چھٹی شریف ہے، اور جس طرح سے عاشقین آتے تھے اسی طرح سے آئیں، اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں غریب نواز کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل آپ تمام سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ حضور غریب نواز، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک خواجہ کل خواجہ ہند الولیت آئے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سم الاجمیری قدس رضا العزیز۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز مولا حضور سرکار تمام چاہنے والوں کی حاضری سلام قدم بوسی قبول فرمائیے۔ حضور آپ کی بارگاہ میں جو بھی التجائیں معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تمام کی التجائیں دعائیں قبول بارگاہ عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ غریب نواز، کرم کرم کہ تم علیہ رسول ہو خواجہ، یہ التجائے غریباں قبول ہو خواجہ، کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، جھولیاں ہم غلاموں کی آپ کے سوا کون بھرے گا، قسم کرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں آپ کی چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے ہمارے خواجہ، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے ہمارے خواجہ، بے شک غریب نواز آپ کے در پہ غریبوں کی نظر پڑتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں جب سارے سہارے خواجہ۔ مولا حضور غریب نواز تمام چاہنے والوں کی حاضری سلام قدم بوسی آپ کی بارگاہ میں آپ کی چوکھٹ پہ پیش کر رہا ہوں، تمام کی عرضیاں دعائیں قبول بارگاہ عطا فرمائیے۔ مولا مجھ غلام کی بھی خدمات آپ کی بارگاہ میں جو بھی سرکار سلسلے میں خدمات ہیں قبول بارگاہ عطا فرمائیے۔ مولا مجھ غلام کو سرکار آپ کے مشن کو اور زیادہ سے زیادہ سرکار اس میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا حضور غریب نواز آپ کے جو مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں سرکار، جو بھی آپ کے مشن میں تعاون کرتے ہیں تمام کو شاد اور آباد رکھیے۔ حضور غریب نواز مجھ غلام کی خدمات کو قبول بارگاہ عطا فرمائیے، تمام چاہنے والوں کی حاضری سلام قدم بوسی قبول فرمائیے۔ مولا جو پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، جو قرض دار ہیں قرض داری سے سو بخشی عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائیے، جو نا اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔
تمام کو حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائے، تمام کو اپنی چوکھٹ پہ کامیابی کامرانی کے ساتھ بلائیے۔ مولا حضور غریب نواز تمام چاہنے والوں کی حاضری قبول فرمائیں، تمام کو سلامت رکھیں، شاد اور آباد رکھیں۔ جس نے بھی دعاؤں کے لیے عرضیوں کے لیے کہا ہے سرکار، جس نے بھی میسج کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے آپ کے غلام سے آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، تمام کی دعائیں قبول فرمائیے، تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے، یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے، یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے بھر دیجیے تمام کی جھولیاں۔ پنجتن کے لیے غریب نواز دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، اس غلام کی فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ۔ آپ مالک ہیں، آپ ہی مختار، کرم کر دیں کہ بیڑا پار۔ اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، شاہان شہداء کی عظمت کا تصدق، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجئے۔ بخش عالم آپ کا دربار، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفہ نو شکستہ راد پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، المدد کن یا معین الدین چشتی، المدد کن یا معین الدین چشتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے سکون دل کو سکون دیتا ہے نام خواجہ، ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے نام خواجہ، اس کی کشتی سے تو طوفان کو ڈر لگتا ہے، جس کی کشتی پہ لکھا رہتا ہے نام خواجہ، جس کی کشتی پہ لکھا رہتا ہے نام خواجہ۔ یا معین کہتے رہو پار ہونا ہے اگر، یا معین کہتے رہو پار ہونا ہے اگر، ہو نہیں سکتا کوئی مثل شاہ سنجر۔ بے شک حضور غریب نواز مولا تمام کو سلامت رکھے، شاد اور آباد۔